जाने जहां में खुशामदीद एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछली एपिसोड वहां पे खत्म हुई थी जहां पे इमामा ने सालार से अपना जहेज वापस लाने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसने कहा था कि नहीं, जरूरी चीजें अपनी ले आओ, मैं तुम्हें सुबह सईदा अम्मा के घर छोड़ाऊंगा। जी, तो अगला सीन वहीं से शुरू होता है कि तकरीबन 10 बजे के करीब वो सईदा अम्मा के घर जाते हैं। इस पर तो इमामा का मुस्कुराता हुआ चेहरा था और बहुत ही मुतमईन चेहरा। उसे देखते ही फौरी रद्द-ए-अमल ये हुआ कि सईदा अम्मा ने न सिर्फ सालार के सलाम का जवाब दिया बल्कि उसके सर पर प्यार देते हुए उसका माथा भी चूमा। और इमामा फिर उसे अपने कमरे में लेकर आई और बताने लगी कि उसे क्या कुछ लेकर जाना है। उसने एक चीज की तरफ इशारा किया और कहती है, ये सब भी मैं लेकर जाऊंगी। वो उसे अपने कमरे में लाई थी और वहां किताबों की 2 अलमारियां थी और उनमें तकरीबन 300-400 किताबें तो थीं। सालार ने हाथ के इशारे से पूछा, ये सारी बुक्स? नहीं, ये कैनूस और पेंटिंग का सारा सामान भी लेकर जाना है। इमामा ने कमरे में एक दीवार के साथ पड़े पेंटिंग के सामान और कुछ अधूरी पेंटिंग्स की तरफ इशारा किया। तभी सालार ने कहा कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, बुक्स ही तकरीबन 2 कार्टन में आएंगी। और इमामा ने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, यही नहीं है, बुक्स और भी हैं। उसने अपना दुपट्टा उतार कर बेड पे रखा और फिर घुटनों के बल कारपेट पर बैठते हुए बेड के नीचे से एक कार्टन खींचना शुरू कर दिया। जब सालार ने उसे काम करते हुए देखा तो उसने कहा कि तुम रुक जाओ, मैं निकाल के देता हूं। हाँ, बेड के नीचे जितने भी डिब्बे हैं वो सारे निकाल दो, इन सभी में बुक्स हैं। इमामा ने उसे हिदायत दी। सालार ने झुककर बेड के नीचे देखा, वहां मुख्तलिफ साइज के कम से कम 7-8 डिब्बे मौजूद थे और वो एक के बाद एक डिब्बा निकालता गया। ये लो, बस। उसने खड़े होते और हाथ झाड़ते हुए इमामा से पूछा, लेकिन उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। वो कमरे में मौजूद कपड़ों की अलमारी के ऊपर एक स्टूल पर चढ़ी हुई थी और कुछ डिब्बे उतारने की कोशिश कर रही थी। सालार ने एक बार फिर उसे हटाकर खुद वो डिब्बे नीचे उतारे। उसका ख्याल था कि ये किताबों की आखिरी खेप है, क्योंकि कमरे में से डब्बे रखने की कोई और जगह तो नजर नहीं आई थी। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। वो अब अलमारी को खोले उसके अंदर मौजूद एक खाने से किताबें निकालकर बेड पर रख रही थी और वो कम से कम 100 किताबें तो थीं जो उसने अलमारी से निकाली थी। वो बेचारा खड़ा देखता ही रहा। अलमारी के बाद बेड साइड टेबल्स की दराजों की बारी थी और उनमें भी किताबें थीं। बेड साइड टेबल्स के बाद ड्रेसिंग टेबल की दराजों और खानों की बारी थी और कमरे में मौजूद कपड़ों की जिस बास्केट को वो लॉन्ड्री बास्केट समझा था, वो भी किताबें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। वो कमरे के वस्त में खड़ा उसे कमरे की मुख्तलिफ जगहों से किताबें बरामद करते हुए देख रहा था। फिलहाल तो मुझे भी चक्कर आ रहे हैं और यकीनन सालार को भी आ रहे होंगे। इतनी किताबें कौन पढ़ता है, मैं तो एक नॉवेल पढ़ के थक जाती हूँ। खैर, बेड पर मौजूद किताबों का ढेर अब शेल्फ पर लगी किताबों से भी ज्यादा हो चुका था, लेकिन वो अब भी बड़ी शदोमत के साथ कमरे की मुख्तलिफ जगहों पर रखी हुई किताबें निकाल रही थी। मतलब हर जगह उसने किताबें रखी हुई थी। उसने उन खिड़कियों के पर्दे हटाए जो सहन में खुलती थी और उसके बाद सालार ने बारी बारी सारी खिड़कियां खोलकर उनमें से भी कुछ किताबें निकालते हुए देखा जो प्लास्टिक के शॉपर्स में बंद थी। शायद ये एहतियात किताबों की मट्टी को और नमी से बचाने के लिए की गई थी। और आखिरकार सालार का वही रिएक्शन हुआ जो इस वक्त मेरा था। बस इतनी किताबें हैं? सालार ने कमरे में चारों तरफ बिखरे डिब्बों और डबल बेड पर पड़ी किताबों के ढेर पर एक नजर डालते हुए बड़े तहम्मुल से पूछा, हाँ बता दो अगर कोई और सामान भी है। हाँ, मेरे कुछ और कैनूस और पेंटिंग्स भी हैं, मैं लेकर आती हूँ, तुम बैठो। उसके जवाब का इंतजार किए बगैर कमरे से निकल गई। सालार ने डबल बेड पर पड़ी किताबों के ढेर से एक किताब उठाई। वो एक नॉवेल था, घटिया रोमांस लिखने वाले एक बहुत ही मशहूर अमेरिकन राइटर का नॉवेल। उसने टाइटल पर नजर डाली और बेख्तियार उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। अगर वो इस नॉवेल का नाम इमामा के सामने लेता तो वो सुर्ख हो जाती। उसने नॉवेल खोला और किताब के अंदर पहले ही खाली सफे पर इमामा ने अपना नाम लिखा था। जिस तारीख को वो किताब खरीदी गई और वो तारीख भी लिखी थी, और जिस जगह से वो खरीदी गई वो जगह, जिस तारीख को किताब पढ़ना शुरू किया और जिस तारीख को किताब खत्म की, ये सब लिखा हुआ था। और वह हैरान हुआ।
इस तरह के नॉवेल को वो फजूल समझता था। वो शायद ये कभी भी पसंद ना करता कि इस राइटर के किसी नॉवेल को कोई उसके हाथ में देखे, लेकिन उसने इस नॉवेल पर इतनी संजीदगी से अपना नाम और डेट्स लिखी हुई थी जैसे वो बेहद अहम किताब हो। उसने नॉवेल के चंद और सफ़े पलटे और फिर कुछ बेयकीनी के आलम में पलटता ही चला गया। नॉवेल के अंदर जगह जगह रंगीन मार्कर्स के साथ मुख्तलिफ लाइंस हाईलाइट की गई थी और बाज लाइंस के सामने स्टार और बाज के सामने डबल स्टार बनाए गए थे। वो बेख्तियार एक गहरा सा सांस लेकर रह गया। सालार ने वो नॉवेल रखते हुए दूसरा नॉवेल उठाया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, सातवां, सबके सब रोमांटिक थे। एक ही तरह के रोमांटिक नॉवेल्स और वो सब भी इसी तरह हाईलाइटेड थे। वो जिंदगी में पहली बार रोमांटिक और वो भी मिल्स एंड बोन्स और बारबरा कार्टलैंड की टाइप के रोमांस के इतने संजीदा कारी से मिल रहा था। और किताबों के इस ढेर को देखते हुए उस पर यह इंकिशाफ भी हुआ कि वो किताबें नहीं पढ़ती थी बल्कि सिर्फ यही नॉवेल्स पढ़ती थी। कमरे में मौजूद इन 1,500-2,000 किताबों में से सिर्फ चंद पेंटिंग्स और शायरी की किताबें नजर आई थी, बल्कि बाकी सब तो इंग्लिश नॉवेल्स ही थे। तभी इमामा ने एंट्री मारी और कहा, हाँ ये भी लेकर जानी है। एक नॉवेल देखते हुए इमामा की आवाज पर बेख्तियार चौंका। वो कमरे में 2-3 चक्रों के दौरान कुछ मुकम्मल और कुछ अधूरी पेंटिंग्स का एक छोटा सा ढेर भी बना चुकी थी। सालार इस दौरान उन किताबों के जायजे में मसरूफ रहा। उसने हाथ में पकड़ा हुआ नॉवेल वापस किताबों के उस ढेर पर रख दिया जो बेड पर पड़ा था और कारपेट पर पड़ी उन पेंटिंग्स पर नजर डालते हुए सालार को एहसास हुआ कि सईदा अम्मा के घर में जा बजा लगी हुई पेंटिंग्स भी उसी के हाथ की बनी हुई और यकीनन उन पेंटिंग्स के किसी दीवार पर लटका ना होने का सबब मजीद खाली जगह का दस्तयाब ना होना था। और फिर मारी सईदा अम्मा ने एंट्री। अरे बेटा, ये सारा काट कबाड़ क्यों उठा कर ले आई हो? ये सब लेकर जाओगी क्या तुम साथ? सईदा अम्मा कमरे में आते ही कमरे की हालत देखकर चौंकी। अम्मा, ये जरूरी चीजें मेरी काट कबाड़ तो ना कहें। इमामा सालार के सामने उस सामान को काट कबाड़ करार दिए जाने पर कुछ जस्बस हुई। अरे क्या जरूरी है इन किताबों में? ये किताबें तो रद्दी में मैं देने वाली थी, इतना ढेर लगा लिया है। और तस्वीरें वहीं रहने देती जहां पड़ी थी। छोटा सा घर है तुम लोगों का, वहां कहां पूरा आएगा ये सब कुछ। सईदा अम्मा बड़े गुस्से में उस ढेर को देखकर बेहोश ही होने वाली थी। यकीनन उन्होंने भी इमामा की सारी किताबों को पहली बार इकट्ठा देखा था और ये उनके लिए कोई खुशगवार नजारा तो था नहीं। नहीं अम्मा, आ जाएगा पूरा ये सब कुछ। 3 बेडरूम्स हैं, उनमें से एक को इस्तेमाल करेंगे और ये सारा सामान रखने के लिए, है ना? लेकिन दूसरी चीजों को यही रखना पड़ेगा, कंबल, रग्स और कुशन्स वगैरह को। वो एक सेकंड में तैयार हो गई थी। अरे लेकिन बेटा, ये सारा सामान ही तो काम का है, घर नहीं सजाना तुमने इससे। और ये किताबों के ढेर और तस्वीरों का क्या करोगी तुम? सईदा अम्मा अब भी मोतरस थी। तभी सालार ने उसकी साइड लेते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, इनकी किताबें जरूरी हैं, अभी कुछ और कार्टन या शॉपर्स हैं जिन्हें पैक करना है। सालार ने अपनी स्वेटर की आस्तीनों को मोड़ते हुए आखिरी जुमला इमामा से कहा और 3 बजे के करीब वो सारा सामान सालार के घर पर गेस्ट रूम में बिखरा हुआ था। फरकान ने उस दिन भी उन्हें इफ्तारी के लिए अपनी तरफ मदऊ किया हुआ था, लेकिन सालार ने माजरत कर ली। फिलहाल उस सामान को ठिकाने लगाना ज्यादा अहम था। एक स्टोर में सालार ने कुछ अरसे पहले एल्यूमिनियम और ग्लास के रैक्स वाली कुछ अलमारियां देखी थी। ये इत्तफाक ही था कि वहां लगाया हुआ चक्कर बेकार नहीं गया और 6 फुट ऊंची और 3 फुट चौड़ी एक ही तरह की 3 अलमारियों ने गेस्ट रूम की एक पूरी दीवार को कवर कर लिया और एकदम उसे स्टडी रूम की शक्ल दे दी थी। लेकिन इमामा की खुशी की तो कोई इंतहा नहीं थी। इन तीनों अलमारियों ने उसकी तकरीबन सारी किताबें अंदर रखने की जगह तो बना दी थी। इन किताबों को इतने सालों में पहली बार कोई ढंग की जगह नसीब हुई थी, वरना तो वह रैक्स और लॉन्ड्री की दीवार पर बनी रैक्स पर ही समेटी गई थी। वह जहेज के सामान में बर्तनों और बेडशीट्स के अलावा और कुछ नहीं लाई थी। तब उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत में सामान में से सिर्फ उन्हीं 2 चीजों का इस्तेमाल लिखा गया था। बर्तनों के बने रैक्स के शीशों से नजर आती नई क्रॉकरी और काउंटर की स्लैब पर किचन के इस्तेमाल की छोटी मोटी नई चीजों ने किचन की शक्ल को बदल कर रख दिया था। वो लोग रात के तकरीबन 10 बजे जब फारिग हुए तो अपार्टमेंट में आने वाला नया सामान समेटा जा चुका था। उनके लिए फुरकान के घर से खाना तो आ गया था, लेकिन उस रात इमामा ने बड़े एहतमाम के साथ नई क्रॉकरी
میں سرو کیا تھا۔ اچھا لگ رہا ہے نا ایسے؟ امامہ نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس سے پوچھا، اور سالار نے جو اپنے سامنے موجود نئی برانڈ ڈنر پلیٹ اور اس کے اطراف میں لگی چمکتی ہوئی کٹلری کو دیکھا اور پھر کانٹا اٹھا کر اسے بغور دیکھتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، ہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کسی ریسٹورینٹ کی اوپننگ والے دن سب سے پہلے اور اکلوتے کسٹمر ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے امامہ کہ یہ کراکری اور کٹلری اتنی نئی ہے کہ اس میں کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ کیا میں پرانے برتنوں میں نہیں کھا سکتا یار؟ امامہ کا موڈ بری طرح آف ہوا، کم از کم یہ وہ جملہ نہیں تھا جو وہ اس موقع پر اس سے سننا چاہتی تھی۔ لیکن یہ بہت خوبصورت ہیں، پتہ ہے نا نئی چیزوں میں بندہ اتنی جلدی کمفرٹیبل نہیں ہوتا۔ سالار نے فوراً اپنی غلطی کی تصحیح کی تھی، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ فی الحال وہ مذاق کو سراہنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ امامہ کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے سالار نے کہا، کھانے کے بعد ہم کافی پینے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اس بار اس کے چہرے پر کچھ نرمی آئی۔ کچن کا سامان لینا ہے، اس نے فوراً کہا۔ وہ چاول کا چمچ منہ میں ڈالتے ڈالتے رک گیا۔ ابھی بھی کوئی سامان لینا باقی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ گروسری تو چاہیے نا؟ کیسی گروسری؟ کچن میں تو سب کچھ ہے، آٹا، چاول، دالیں، مسالے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے کیا؟ امامہ نے جواباً پوچھا۔ ان کو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کبھی کھانا نہیں پکایا، سالار نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ بابا لیکن میں تو پکاؤں گی نا، ہمیشہ تو دوسروں کے گھروں سے نہیں کھا سکتے نا ہم، امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جارز اور کنٹینرز بھی چاہیے، امامہ کو یاد آیا۔ فی الحال آج میرا اس طرح کی خریداری کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، مجھے تھکن محسوس ہو رہی ہے، سالار کا رہا۔ اچھا تو ٹھیک ہے نا، کل خریداری کر لیں گے، امامہ نے کہا۔ اس رات وہ کافی کے لیے قریبی مارکیٹ تک ہی گئے تھے اور گاڑی فورٹریس کے گرد گھماتے ہوئے اس نے وہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے کافی پی۔ شکر ہے کتابوں کو تو جگہ مل گئی، سالار کافی پیتے ہوئے چونکا۔ وہ کھڑکی سے باہر دور شاپس کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی، اس کے لاشعور میں ابھی بھی کہیں وہ کتابیں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ وہ کتابیں نہیں ہیں، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے چونک کر سالار کو دیکھا۔ 95% تو وہ ناولز ہیں، وہ بھی چیپ رومانس۔ 5-10 تو میں سمجھ سکتا ہوں، چلو اتنے سالوں میں 100-200 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 1,500-2,000 اس طرح کے ناولز؟ یار کتنا سٹیمنا ہے نا تمہارا اس طرح کی ربش پڑھنے کے لیے، اور تم نے باقاعدہ مارک کر کے پڑھا ان ناولز کو۔ میرا خیال ہے پاکستان میں چیپ رومانس کی سب سے بڑی کلیکشن اس وقت میرے گھر میں ہے۔ لیکن وہ خاموش رہی، کافی پیتے کھڑکی سے باہر ہی دیکھتی رہی۔ سالار کچھ دیر اس کی طرف سے کسی رد عمل کا انتظار کرتا رہا، پھر اس کی لمبی خاموشی پر اسے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ برا نہ مان گئی ہو۔ اپنا بایاں بازو اس کے کندھوں پر پھیلاتے ہوئے اس نے جیسے خاموش معذرت پیش کی۔ ٹھیک ہے چیپ رومانس ہے، لیکن اچھا لگتا ہے مجھے یہ سب کچھ۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کچھ دیر بعد بولی، وہاں لوگ ہمیشہ سے مل جاتے ہیں، کوئی کسی سے بچھڑتا نہیں ہے۔ میرے لیے تو ونڈرلینڈ ہے یہ۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جیسے کہیں اور پہنچی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا اور اسے سنتا رہا۔ جب آپ کی اپنی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہ ہو رہا ہو تو کسی ایسی دنیا میں جانا اچھا لگتا ہے جہاں سب کچھ پرفیکٹ ہو۔ وہاں وہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ مل رہا ہوتا ہے جو آپ سوچتے ہیں۔ جھوٹ ہے یہ سب کچھ، لیکن کوئی بات نہیں، اس سے شاید میری زندگی کی کڑواہٹ تھوڑی کم ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب میں جاب نہیں کرتی تھی نا، تب میں بہت زیادہ ناولز پڑھتی تھی، کبھی کبھار سارا دن اور ساری رات۔ اور جب میں یہ ناولز پڑھتی تھی تو مجھے کوئی بھی یاد نہیں آتا تھا، نہ امی، نہ ابو، نہ بہن، نہ بھائی، بھتیجے، بھتیجیاں، بھانجے، بھانجیاں، کوئی بھی نہیں۔ ورنہ بہت مشکل ہوتا تھا میرے لیے سارا دن یا رات کو سونے سے پہلے اپنی فیملی کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنا، اپنی زندگی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں پریشان ہونا۔ میں خوفناک خواب دیکھتی تھی اور پھر میں ان ناولز کے ذریعے خوابوں کی ایک نئی دنیا بسا لیا کرتی تھی۔ میں ناول کھولتی تھی تو ایک دم میری زندگی بدل جاتی تھی، میری فیملی ہوتی تھی اس میں ہوتی تھی، جلال ہوتا تھا۔ اور یہ سنتے سالار کافی کا گھونٹ نہیں لے سکا۔
اس کے لبوں پر اس وقت اس شخص کا نام سن کر کتنی اذیت ہوئی تھی اسے. نہیں بلکہ اذیت بہت ہی چھوٹا لفظ ہے. ایسی تکلیف انسان کو شاید مرتے وقت ہوتی ہے. ہاں اگر یہ ناولز اس کی کامل دنیا اور اس کا ونڈرلینڈ تھے تو اس میں جلال انصر ہی ہوتا ہوگا نا. سالار سکندر تو نہیں ہو سکتا. وہ سالار کے ساتھ مذہباً اور قانوناً ایک رشتے میں بندی تھی. دل کے رشتے میں کہاں بندی تھی وہ؟ دل کے رشتے میں تو شاید ابھی تک، اور وہ تو ماضی تھا جہاں جلال انصر کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا. اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ رنجیدگی سے سوچ رہا تھا اور امامہ کو بولتے ہوئے شاید احساس بھی نہیں ہوا کہ اس نے جلال کا نام لیا ہے اور کس پیرائی میں لیا تھا. احساس ہوتا تو وہ ضرور اٹکتی یا کم از کم ایک بار سالار کا چہرہ ضرور دیکھ لیتی. لیکن نہیں، وہ ابھی بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، ابھی بھی کہیں اور تھی، ابھی بھی کسی کا صبر آزما رہی تھی. اچھا لگتا ہے مجھے اس دنیا میں رہنا. وہاں امید تھی، روشنی تھی، انتظار تھا لیکن لا حاصل نہیں. تکلیف تو تھی مگر ابدی نہیں. آنسو تھے مگر کوئی پونچھ دیتا ہی تھا. اور وہ واحد کتابیں تھی جن میں امامہ ہاشم ہوتی تھی، آمنہ نہیں. ہر بار ان کتابوں پر اپنا نام لکھتے ہوئے میں جیسے خود کو یاد دلاتی تھی کہ میں کون ہوں، اور دوبارہ کتاب کھولنے پر جیسے کتاب مجھے بتاتی تھی کہ میں کون ہوں. وہ مجھے میرے پرانے نام سے بلاتی تھی، اس نام سے جس سے اتنے سالوں میں مجھے کوئی اور نہیں بلاتا تھا. تاریکی میں بعض دفعہ اتنی روشنی بھی بہت ہوتی ہے جس سے انسان بے شک اپنے آپ کو نہ دیکھ پائے لیکن اپنا وجود محسوس کرنے کے تو قابل ہو ہی جائے. اس کی آواز اب بھیگنے لگی تھی. وہ خود تو خاموش ہو گئی لیکن دونوں کے ہاتھوں میں پکڑے کپوں میں کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی اور اب اسے پینا نہیں چاہتے تھے. وہ اب ڈیش بورڈ پر پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو پیپر نکال کر اپنی آنکھیں خشک کر رہی تھی اور سالار نے کچھ کہے بغیر اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے لیا. دونوں کے کپ پھینکنے کے بعد وہ دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے ماما سے پوچھا، اور کافی چاہیے تمہیں؟ نہیں سالار. اور واپسی کا راستہ غیر معمولی خاموشی میں طے ہوا تھا اور ساتھ ہی یہ سین ہوا ختم. اگلے سین میں وہ گھر پہنچ چکے تھے اور سالار اس وقت امامہ سے کچھ کہہ رہا تھا. امامہ مجھے کچھ آفس کا کام ہے، ایسا کرو تم سو جاؤ. وہ کپڑے تبدیل کر کے سونے کے بجائے کمرے سے نکل گیا. ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی، امامہ نے اس سے کہا. ارے نہیں مجھے ذرا دیر ہو جائے گی، تم سو جاؤ. اس نے امامہ کے ہاتھ میں پکڑے ناول کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا جو وہ رات کو پڑھنے کے لیے لے کر آئی تھی. اسے واقعی آفس کے کچھ کام تو نمٹانے ہی تھے مگر اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھتی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آخری کام جو وہ آج کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا. کچھ دیر وہ لیپ ٹاپ آن کیے اپنے ٹیبل پر بیٹھا رہا اور پھر یکدم اٹھ کر گیسٹ روم میں آ گیا. لائٹ آن کرتے ہی کتابوں سے بھری ہوئی سامنے دیوار کے ساتھ لگی الماریاں اس کی نظروں کے سامنے آ گئی. اس نے ان کتابوں کو وہاں کچھ گھنٹے پہلے ہی رکھا تھا بڑی احتیاط اور نفاست کے ساتھ. مصنف کے نام کے اعتبار سے ان کی مختلف ریکس پر گروپنگ کی گئی تھی. تب تک وہ اس کے لیے صرف امامہ کی کتابیں تھیں لیکن اب وہ ان تمام کتابوں کو اٹھا کر بحیرہ عرب میں جا کر ڈبو دینا چاہتا تھا یا کم از کم راوی میں تو پھینک ہی سکتا تھا. وہ اب کتابیں نہیں ردی تھیں. امامہ کی وہ تصوراتی پرفیکٹ زندگی جو وہ جلال انصر کے ساتھ گزار رہی تھی، وہ 1,500 رومانس ان کرداروں کے رومانس نہیں تھے جو ناولز میں تھے. وہ صرف 2 کرداروں کا رومانس تھا، امامہ اور جلال کا. اعلیٰ ظرف بننے کے لیے کھلے دل یا برداشت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دماغ کا کام نہ کرنا شاید زیادہ ضروری ہوتا ہے. لیکن آخر کو وہ تھا تو مرد، ایسی سوچیں تو آنی ہی تھی اسے. وہ ریکس پر لگی ان کتابوں کو برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا. اسے ہر کتاب پر امامہ اور جلال انصر ہی نظر آ رہے تھے اور ان کی کہانی. امامہ کے اس اعتراف کے بعد کوئی شوہر بھی شاید برداشت نہ کر پاتا اور وہ بھی تو اس کا شوہر ہی تھا. وہ ان کتابوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا اور وہ ایسا کر سکتا تھا. وہ اس کی بیوی تھی، روتی دھوتی ناراض ہوتی لیکن اتنی بااختیار نہیں تھی کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر ان کتابوں کو وہاں رکھ سکتی. وہ عورت تھی، ضد کر سکتی تھی لیکن بات نہیں منوا سکتی تھی. وہ مرد تھا، اسے اپنی مرضی کے لیے ضد جیسے کسی حربے کی ضرورت ہی نہیں تھی.
یہ اس کا گھر تھا، یہ اس کی دنیا تھی، اور وہ شرائط کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، نہ ہی ایسے جی سکتا ہے۔ وہ مراد کے ساتھ دنیا میں آتا ہے اور اسی کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے۔ تو شاید آسان حل یہ تھا جو اسے معاشرہ اور اس کا ذہن بتا رہا تھا، اور مشکل حل وہ تھا جو اس کا دل اس سے کہہ رہا تھا، اور دل کہہ رہا تھا چھوڑو، جانے دو یار، یہ زہر کا گھونٹ ہے لیکن پی جاؤ۔ کل رات کو ہی تو اتنے بڑے بڑے لیکچرز دے رہے تھے، اسپیس کی باتیں کر رہے تھے، آزادی کا حق دے رہے تھے، اور آج اس کا پاسٹ جب تمہارے سامنے آیا تو تم ایسے بوکھلا گئے اور معاشرے کی ساری مردانہ باتیں تمہیں یاد آ گئی۔ لیکن دل نہ بھی کہتا تب بھی اس چیز کو اپنے گھر سے نکال کر نہیں پھینک سکتا تھا جو امامہ کی ملکیت تھی، جو کبھی اس کے دکھوں کی مرہم بنی تھی۔ ان کتابوں کے کرداروں میں وہ جس کسی کو بھی سوچتی رہی تھی، لیکن ان کتابوں پر لکھا ہوا نام اس کا اپنا تھا، اور یہ وہ نام تھا جو خود سالار کی روح کا حصہ تھا۔ صبر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی قسم آسان نہیں ہوتی۔ وہاں کھڑے اس نے سوچا اور لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ سالار! امامہ کی آواز پر وہ راکنگ چیئر پر بیٹھتے بیٹھتے چونکا، وہ دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ کیا تم میری وجہ سے اپسیٹ ہو؟ تو اس نے محسوس کر لیا۔ سالار نے اس کا چہرہ دیکھا اور سوچا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور اضطراب تھا۔ وہ اونی شال اپنے گرد لپیٹے ہوئے تھی اور سالار جواب دینے کے بجائے راکنگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے کرسی کو ہلانا بند کر دیا تھا اور اس کی خاموشی نے جیسے اس کے اضطراب میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ تمہاری فیملی نے کچھ کہا ہے یا پھر میری فیملی نے کچھ کیا ہے؟ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ سالار نے بے اختیاری گہرا سانس لیا۔ کاش یہ وجہ ہوتی اور وہ وجہ نہ ہوتی۔ کیا کہے گی، میری فیملی یا پھر تمہاری فیملی؟ اس نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ اسی طرح الجھی ہوئی یوں چپ کھڑی رہی جیسے اسے خود بھی اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، لیکن وہ خاموش اسے دیکھتی رہی، یوں جیسے اسے یقین ہو کہ وہ سچ نہیں بول رہا۔ وہ حیران تھا کہ وہ کیسے کیسے خدشات ذہن میں لے کر بیٹھی ہے۔ وہ راکنگ چیئر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے اس وقت امامہ پر جیسے ترس آیا تھا۔ یہاں آؤ۔ اس نے سیدھے ہوتے اس کا بایاں ہاتھ پکڑا اور اسے بالکل کسی ننھے بچے کی طرح سمجھانے لگا۔ کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اور کوئی کچھ نہیں کر رہا، ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہے، اور اگر کچھ ہوگا تو میں دیکھ لوں گا سب کچھ۔ تم اب ان چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دو۔ تو پھر تم اپسیٹ کیوں ہو؟ میرے اپنے بہت سے مسئلے ہیں، وہ بڑبڑایا۔ امامہ نے گردن اوپر کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ اتنے دنوں میں پہلی بار اسے اتنا سنجیدہ لگا تھا۔ لیکن سالار، میں پریشان نہیں ہوں، اور اگر ہوں بھی تو تم اس کی وجہ نہیں ہو۔ اب دوبارہ مجھ سے سوال مت کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس نے کچھ سخت لہجے میں جھڑکنے والے انداز میں اس کی بات کاٹ کر سوال سے پہلے جواب دے دیا۔ وہ جیسے اس کا ذہن پڑھ رہا تھا۔ وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکی۔ اس کا جواب بہت سخت تھا اور سالار کو بھی اس کا احساس ہو گیا تھا۔ اچھا، تم کیا کہہ رہی تھی مجھ سے کہ کچن کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے؟ اس نے اسے بے حد نرمی کے ساتھ موضوع بدلا۔ امامہ نے ایک بار پھر اسے ان چیزوں کے نام بتائے۔ ہاں، کل رات کو چلیں گے گروسری کے لیے۔ امامہ نے اس بار کچھ نہیں کہا، اور وہ دیوار پر سافٹ بورڈ پر لگے بہت سے نوٹس، ڈیڈ لائنز اور کچھ عجیب سے انڈیکسز والے چارٹس دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے سالار سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم بینک میں کیا کرتے ہو؟ وہ ایک لمحے کے لیے چونکا، پھر اس نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے بورڈ پر نظر ڈالی۔ میں بیکار کام کرتا ہوں، وہ بڑبڑایا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بینکرز کبھی بھی اچھے نہیں لگتے۔ امامہ کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے کتنے غلط وقت پر یہ تبصرہ کیا تھا۔ جانتا ہوں تمہیں ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں، سالار کے لہجے میں خنکی آئی تھی۔ امامہ نے سادہ لہجے میں بورڈ کو دیکھتے ہوئے کچھ بھی محسوس کیے بغیر یہ بات کہی، اور یہ کہتے ہوئے اسے جلال کا خیال نہیں آیا تھا، لیکن سالار کو تو یقیناً آیا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم بینک میں کیا کرتے ہو؟ امامہ نے دوبارہ پوچھا۔ میں پبلک ریلیشننگ میں ہوں۔ اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا وہ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ ہاں، یہ پھر بھی بہتر ہے۔ اچھا، تم ڈائریکٹ بینکنگ میں نہیں ہو۔ تم نے کیا پڑھا تھا سالار؟ یہ پھر بھی بہتر ہے۔ اچھا ہے کہ تم ڈائریکٹ بینکنگ میں نہیں ہو۔
ویسے تم نے کیا پڑھا تھا سالار؟ میس کمیونیکیشنز. وہ ایک کے بعد ایک جھوٹ بول رہا تھا. اچھا، مجھے سبجیکٹ بہت پسند ہے. تمہیں کچھ اور بننا چاہیے تھا یار. یعنی ڈاکٹر؟ سالار سلگا لیکن امامہ کھلکھلا کر ہنسی. میس کمیونیکیشنز پڑھ کر تو ڈاکٹر نہیں بن سکتے اب تم. سالار نے جواب نہیں دیا. اگر وہ اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو اتنی بے تکلفی کے ساتھ یہ سارے تبصرے نہ کر رہی ہوتی. میں ڈاکٹروں سے نفرت کرتا ہوں، سالار نے سرد لہجے میں کہا. وہ بے اختیار سالار سے الگ ہوئی. میں ڈاکٹروں سے نفرت کرتا ہوں، سالار نے سرد لہجے میں کہا، اور اس نے فوراً سے سالار کے منہ کی طرف دیکھا. ارے کیوں؟ اس نے حیرت سے سالار کا چہرہ دیکھتے ہوئے یہ بات کہی تھی. اس کا چہرہ بے تاثر تھا. کم از کم امامہ اسے پڑھ نہیں سکی. ایسے ہی. ایسے ہی کیسے؟ کوئی تو وجہ ضرور ہوگی نا. بتاؤ نا کیوں ڈاکٹرز تمہیں پسند نہیں ہیں؟ وہ جذبس ہوئی. اچھا تو کیا تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ تمہیں بینکرز کیوں نہ پسند ہیں؟ سالار نے بھی فٹ سے جواب دیا. بددیانت ہوتے ہیں وہ. امامہ نے بے حد سنجیدگی سے کہا. کیا بینکر؟ ہاں. وہ بورڈ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور اس پر لگائے ہوئے نوٹس اور ڈیڈ لائنز پڑھ رہی تھی. بینکرز لوگوں کا پیسہ اثاثہ محفوظ رکھتے ہیں. اس نے اپنے عقب میں سالار کو بڑے جتانے والے انداز میں کہتے سنا. اور پیسہ لوگوں کا ایمان خراب کر دیتا ہے. اس نے مڑے بغیر جواب دیا. اس کے باوجود لوگ ہمارے پاس آتے تو ہیں نا، سالار نے اسی انداز میں کہا. اور اس پر امامہ پلٹی. لیکن وہ آپ پر بھروسہ نہیں کرتے سالار. وہ مسکرا رہی تھی لیکن سالار نہیں. اس نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا. ایک بددیانت بینکر صرف آپ کا پیسہ لے سکتا ہے، لیکن ایک بددیانت ڈاکٹر آپ کی جان بھی لے سکتا ہے. تو پھر زیادہ خطرناک کون ہوا؟ اس پر امامہ بول نہیں سکی. اس نے چند منٹ تک جواب ڈھونڈنے کی کوشش تو کی لیکن اسے جواب ملا نہیں. اور پھر اس نے ایک دم سالار سے کہا، اگر میں ڈاکٹر ہوتی تو پھر بھی تمہیں ڈاکٹر سے نفرت ہوتی. وہ اب اسے جذباتی دباؤ میں لے رہی تھی. یہ غلط تھا لیکن اب وہ اور کیا کرتی؟ جب اگر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو میں اس پر رائے بھی نہیں دے سکتا. اس نے کندھے اچکا کر صاف جواب دیا. امامہ کا رنگ کچھ پھیکا پڑ گیا. جواب غیر متوقع تھا، کم از کم سالار کی زبان سے. زمینی حقائق یہ ہیں کہ تم میری بیوی ہو اور تم ڈاکٹر نہیں ہو. میں بینکر ہوں اور میں ڈاکٹر سے نفرت کرتا ہوں. That's it. اس کے لہجے کی ٹھنڈک پہلی بار امامہ تک پہنچی تھی، اور لہجے کی ٹھنڈک یا پھر آنکھوں کی سرد مہری. وہ بول نہیں سکی اور نہ ہی ہل سکی. ایک ہفتے میں اس نے اس طرح تو کبھی اس سے بات نہیں کی تھی. خیر رات بہت ہو گئی ہے، سونا چاہیے ہمیں. وال کلاک پر نظر ڈالتے ہوئے اسے دیکھے بغیر کرسی سے اٹھ کر چلا گیا. اور وہ دیوار کے ساتھ لگی جھولتی ہوئی کرسی کو دیکھتی رہی اور وہ اس کے بدلتے موڈ کی وجہ سمجھ نہیں پا رہی تھی. جی جناب، پہلے تھی امامہ کے موڈ سوئنگز اور اب ہیں سالار کے. ایسے ہی تو سٹوری چلے گی. وہ کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے تھے جس پر وہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتا. وہ وہاں کھڑی اپنی اور اس کے درمیان ہونے والی گفتگو شروع سے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم.